السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ذاکیہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سب سے لاڈلی تھی، سب سے چہیتی تھی، سب سے پیاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرماتے اور اس کا کئی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں اظہار بھی فرمایا۔ آپ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور صرف اس دنیا میں 17 سال 11 مہینے اور 12 دن حیات رہیں، پھر پردہ فرما گئی۔ اتنی کم عمری میں دنیا سے آپ رخصت ہو جاتی ہیں، اور اتنی کم عمری میں صرف 18 سال بھی عمر آپ کی نہیں، لیکن اس سے پہلے عبادت میں آپ کو دیکھیں، ریاضت میں آپ کو دیکھیں، عفت و پاک دامنی میں آپ کو دیکھیں، حیا میں آپ کو دیکھیں، تو کوئی مثال کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایسی عظیم خاتون، یعنی کہ بچپن سے ہی ایسا معاملہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ بولتی تو پیارے آقا کی طرح بولتی، آپ چلتی تو نبی پاک کی طرح چلتی، آپ کے اخلاق نبی پاک کے اخلاق کی طرح، آپ کی سیرت پیارے آقا کی سیرت کی طرح، یعنی ہر چیز پیارے آقا سے اپنائی کہ جیسا وہ بولتے تھے ان کو دیکھ کر ویسے ہی بولنا شروع کیا۔ یعنی سنتوں کی ایسی تصویر تھی چلتی پھرتی کہ جس کو دیکھنا ہو پیارے آقا کو وہ ان کو دیکھ لے تو نبی پاک یاد آ جاتے، کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور اتباع کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ کائنات نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں کئی شانیں ان کے بیان فرمائی، جیسا کہ مشہور الفاظ جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اسی طرح ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کہیں فرمایا فلذتی کبد خیر الانبیاء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرمایا اس کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہوں، اس کی تکلیف میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں۔ یعنی اتنی شان عطا فرمائی ہے سیدہ کائنات کو۔ اور ایک حدیث پاک ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور طبرانی شریف میں بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب، بے شک اللہ غضب کرتا ہے، کس پہ؟ فرمایا لغضبی کی، جس پہ سیدہ کائنات غضب فرمائے، فرمایا اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا وَيَرْضَا، اور اللہ راضی ہوتا ہے کس سے؟ لِرَضَا کی، جس سے سیدہ کائنات راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے سیدہ کائنات ناراض ہو۔ یعنی کہ ایسی مبارک خاتون ہم اپنے یہاں دیکھیں تو آپ نے صرف اور صرف جیسے میں شروع میں کہا 17 سال 11 مہینے اور 12 دن کی عمر پائی ہے۔ اس عمر میں ایسا اخلاق ایسا کردار، ہمارے ہاں بھی عورتیں اور کثیر ہیں عورتوں کی تعداد، تو آپ دیکھیں اس عمر میں عورتوں کا کیا کردار ہوتا ہے، کیا ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، کتنی حیا ہوتی ہے۔ بلکہ اکثر خواتین فیشن سے ہی باہر نہیں نکلتی، بے غیرتی بے شرمی بے حیائی کوٹ کے ان کے اندر بڑی ہوتی ہے۔ ڈانس وہ کریں گی، اس میں جوانی ہے تو باہر نکل جائیں گی، بے پردگی کریں گی، بے حیائی بے شرمی اور عجیب خرافات کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن پیارے آقا کی یہ پیاری لاڈلی نے سکھایا ہے کہ اس عمر میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیسے تمہارے اخلاق ہوں، کیسا تمہارا کردار ہو، کیسے تمہیں پردہ کرنا ہے، کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ اگر سیکھنا ہو تو سیدہ کائنات سے سیکھا جائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم دونوں میں حدیث پاک متفق علیہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، سیدہ کائنات رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی فرمائی، سیدہ کائنات مسکرانے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں اس وقت پیارے آقا نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا جب آپ رونے لگی، پھر کیا فرمایا کہ آپ مسکرانے لگی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی تو ارشاد فرمایا میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں،
رخصت ہونے والا ہوں۔ توپ گرنے لگی، میں رونے لگی۔ دوبارہ جب سرگوشی فرمائی تو فرمایا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس سے پتہ چلا پیارے آقا کو اپنے بارے میں بھی علم ہے، دوسروں کے بارے میں بھی علم ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب میرا وقت آئے گا، یہ بھی جانتے ہیں کب دوسروں کا وقت آئے گا، اور یہ بخاری مسلم دونوں سے ثابت ہے۔ تو بدبخت لوگ، بعض لوگ پیارے آقا کے علم پر بات کرتے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں۔ تو خیر، پھر اس پر آپ مسکرانے لگیں، اور یہی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ بھی 3 رمضان المبارک کو خالق حقیقی سے جا ملی، اور کس شان سے گئی کہ آپ نے کہا میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ نہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر کسی نامحرم کی نظر پڑنے دی، نہ خود کبھی کسی نامحرم کو دیکھا۔ کتنی اعلیٰ خاتون! اور کہنے لگی خود زندگی میں تو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ جائے اور اس طرح چھپا کے لے کے جایا ہے کہ کوئی بھی میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی القابات بھی عطا فرمائے، جس میں بڑے مشہور القاب نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کبھی فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدۃ النساء فی العالمین، یہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدۃ النساء ہذہ الامہ، یہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا، سید النساء المؤمنین، تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ آپ کی عزت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی طہارت پر، آپ کی عفت پر، آپ کی پاک دامنی پر، آپ کی شرم و حیا پر، آپ کی پیارے آقا سے جو مبارک تعلق تھا، اس تعلق پر، اس محبت پر، اس وفا پر کروڑوں سلام ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت کا یہ شعر آپ کی نظر کرتے ہیں، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں کروڑوں سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اس لاڈلی پیاری شہزادی پر۔